اب میں صدارتی کلمات کے لیے گزارش کرتا ہوں مرکز کے صدر عمومی جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اس مجلس کے مہمان خصوصی پروفیسر اقبال صاحب حفظہ اللہ، ادارے کے ذمہ داران، خازن مرکز کے جوائنٹ سیکریٹری اور مجلس کے دوسرے مہمان خصوصی میرے استاد گرامی فضیلت الشیخ عزیز احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر، اور بالخصوص وہ طلباء جن کے استقبال کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے، یعنی وہ فارغین جو جامعہ اسلامیہ سنابل سے 36ویں بیچ میں فراغت حاصل کر کے اب تک طالب علم تھے، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے اب ان کا شمار علماء اور وارثین انبیاء میں ہونے جا رہا ہے. میں بالخصوص اپنے فارغین چھوٹے بھائیوں کو مخاطب کر کے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ صدارتی خطاب کہیں بہت عظمت کا حامل ہوتا ہے اور کہیں بہت زیادہ مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ اخیر میں ساری چیزیں سمیٹ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے طلباء اور بالخصوص ہمارے فارغین اس بات کو محسوس کریں کہ ان کا مقام کیا تھا اور سند فراغت کے ساتھ ان کا مقام کیا ہو گیا، ان کی ذمہ داریاں کیا ہو گئیں. وہ معاشرے میں سنابلی ہونے کی حیثیت سے جائیں گے، معاشرے کی اصلاح کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں گے. اس ناحیے سے ان کی ذمہ داریاں کتنی حساس ہیں یہ ہمارے فارغین کو سوچنا ہے. ہمارے فارغین کو اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث کی حیثیت سے اپنی کون سی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. وہ اس بات کو کتنا محسوس کرتے ہیں کہ وہ انبیائی مشن کے اس سپہ سالاروں میں شمار کیے جانے لگے ہیں جس مشن کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کو، توحید کے حقیقی تقاضوں کو، اتباع رسول کے حقیقی مفہوم کو، صحابہ کرام کی عظمت کے اس کے حقیقی تعبیر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. یہ بتا سکیں کہ قرآن و سنت کی وہ سچی ترین تعبیر کون سی ہے جس کو فہم سلف اور فہم صحابہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ورنہ دنیا میں گمراہ فرقوں کا وتیرہ، ان کا طریقہ، ان کی دعوت کے اسالیب، ان کا طرز عمل، ان کا جو بھی دائرے عمل ہے، وہ سب کے سب باطل فرقے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے حامل ہیں، وہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں. وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو جنت کی راہ پر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک امتیازی فرق ہے، جو فرق آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو دوران تعلیم مختلف کتابوں کی شکل میں سکھایا ہے. آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید کا پیغام صرف قرآن مجید کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو اصول تفسیر اور فہم صحابہ کے مطابق ڈھالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سنت رسول کا پیغام صرف سنت رسول کی حد تک محدود نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. موجودہ دور میں نہ جانے کتنے فتنے اٹھتے ہیں، کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کتنے جھنڈے بلند کیے جاتے ہیں. اسلام کے نام پر کون سا لبادہ اوڑھ کر کے بڑے باریش لوگ اور ایسے افراد جو دیکھنے میں اسلام کے سچے داعی لگتے ہیں،
وہ آ کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ان کے پیچھے شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ان کے اپنے عقل پر مبنی تعبیرات ہوتی ہیں. اپنی عقل کے مطابق وہ دین کو ڈھال کر کے اور ظاہری چمک دمک کے ذریعے آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو آپ کے اساتذہ نے جس صف میں لا کر کے شامل کیا ہے وہ انبیائی مشن کی صف ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ آپ اس مشن پر کون سی بنیادوں پر چل سکتے ہیں, کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے. لوگ آپ کے سامنے اتہامات لگائیں گے, آپ کے اوپر غضبناک ہوں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے, آپ کے بارے میں غلط چیزیں منسوب کی جائیں گی. لیکن آپ کو جو جائزہ لینا ہے اپنے نفس کا, اپنے علم کا, اپنے منہج کا, اپنے طرز دعوت کا, اپنی زندگی کے طرز کا, وہ جائزہ یہ لینا ہے کہ آپ کا رشتہ دین اسلام کے مصادر کے ساتھ, رب کائنات کی رضامندی کے ساتھ, رب کائنات کے دستور کے ساتھ کتنا گہرا اور مضبوط ہے. اگر آپ نے اپنا رشتہ رب کائنات کے ساتھ, اسلام کی بنیادوں کے ساتھ, حقیقی اسلام کے ساتھ, منہج سلف کے ساتھ مضبوط رکھا ہے تو دنیا میں آنے والے, آپ پر اتہامات لگانے والے, آپ کو بدنام کرنے والے, آپ کی جانب انگلیاں اٹھانے والے آتے جائیں گے اور یہ قافلہ چلتا رہے گا, کتے بھونکتے رہیں گے. آپ کی زندگی پر رب کائنات سے آپ کے رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی. اس وجہ سے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, بنیادیں پیدا کریں, علمیت پیدا کریں, صلاحیت پیدا کریں, تواضع پیدا کریں, انکساری پیدا کریں, بڑوں کے احترام کا جذبہ لے کر کے چلیں, چھوٹوں پر شفقت کریں, لوگوں سے ملنے جلنے کا اسلوب سیکھیں, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں گہرائی کے ساتھ علم رکھیں کہ اسلام نے غیر مسلموں کے, مسلمانوں کے, بڑوں کے, اساتذہ کے, دوسرے مکاتب فکر کے کون سے حقوق متعین کیے ہیں, کہاں پر آپ کو کون سا طرز زندگی اختیار کرنا ہے, کس انداز سے چلنا ہے, یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شیخ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال کا خلاصہ بیان کر دوں. فرماتے ہیں کہ انسان جو شریعت اسلامیہ اختیار کرتا ہے, جس کے اولین مخاطب ہمارے فارغین اور ہمارے علماء کرام ہیں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ انسان جو شریعت اختیار کرتا ہے, جو طریقہ اختیار کرتا ہے, یہ طریقہ انسان کو غذا فراہم کرتا ہے, انسان کو استحکام عطا کرتا ہے, یہ انسان کے دلوں کے لیے ایک روزی روٹی کا ذریعہ ہے. دلوں کے استحکام, دلوں کی پاکیزگی کے لیے غذا کا سامان مہیا کرنے والی یہ شریعت ہے, جس شریعت کو آپ نے اس چہار دیواری میں بیٹھ کر کے سیکھا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کے تقاضوں کو سمجھیں, تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دل انسان اس شریعت اسلامیہ سے جوڑ کر کے رکھے گا, اس دل کو اس شریعت کی پاکیزہ غذا مہیا ہوتی رہے گی. لیکن جہاں یہ دل بدعات و خرافات اور اپنی رائے اور دنیا کی مختلف تعویلات اور شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے شیطان رجیم کے مختلف دائیں اور بائیں کے راستوں پر چلا گیا, تو ایسی صورت میں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. بلکہ اگر وہ غیر مستند چیزوں سے غذا فراہم کرے گا تو یہ غذا خبیث غذا ہے, ناپاک غذا ہے, جس سے ہمارے طلبہ کو خود بھی بچنا ہے اور امت اسلامیہ کو بھی بچانا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے لیے دو بیماریاں ہیں. یہ دو بیماریاں دنوں رات کے ہمارے معمولات میں بڑی آسانی کے ساتھ دور کی جا سکتی ہیں. یہ دو بیماریاں انسان اگر حاصل کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج تلاش کرے, اس کا سد باب کرے,
اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے برات کا اعلان کرے. یہ ایک بیماری جو ہے وہ ریاکاری ہے اور ایک کبر و غرور اور گھمنڈ ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں کی دونوں بیماریوں کا علاج کرتے چلیں. فرمایا دوا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج 5 وقتہ نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اندر بتا دیا گیا. فرمایا دوا الریا، ریاکاری کی دوا ایاک نعبد، یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت جس کو دکھانے کے لیے ہم ان عبادات کو انجام دیتے ہیں ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اور ایسے ہی کبر و غرور کا جو اس کا جو علاج ہے وہ ایاک نستعین کے اندر ہے کہ ہم صرف اور صرف رب کائنات سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنے میں ہم رب کائنات کے محتاج ہیں. ہماری حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ ایک گھونٹ پانی کا انتظام کر سکیں. ہماری حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ صبح دوپہر اور شام کے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. اپنی حیثیت کو رب کائنات کی طاقت کے آگے رکھ کر کے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے اندر کبر و غرور پیدا نہیں ہوگا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے فوائد کی چیزوں کو یعنی دین کی بنیادوں کو حاصل کرتا ہے اور اس میں مشغول رہتا ہے، اس کے ساتھ اپنے دل کو لگا کر کے رہتا ہے تو وہ نفع اٹھاتا ہے. لیکن اگر دین سے ہٹ کر کے کوئی چیز اختیار کرے گا، دنیا داری میں گم ہو جائے گا، دنیا کی چمک دمک میں شیطان رجیم کے راستے کے پیچھے چل پڑے گا، تو ایسی صورت میں وہ اپنے لیے تباہی کا سامان کرے گا. اور اس بات کو سمجھ لیں، آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کے مانند نہیں ہے. آپ ایک عالم ہیں، وارثین انبیاء ہیں. آپ کا مقام دل کو پاکیزگی حاصل کرنے کے وسائل، علم کے حصول کے لیے تواضع، انکساری، تقوی، اخلاص اختیار کرنے کا جذبہ آپ کے اندر دوسروں کے بالمقابل زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس علم کو یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، آپ ہی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آنے والے دور میں اس علم کو اٹھا کر کے اس کی ذمہ داری کو نبھا کر کے چلنے والے ایسے افراد آئیں گے جو قابل اعتماد ہوں گے، عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اور جو ایسے ہی زندگی نہیں کریں گے، گزاریں گے، بلکہ تحریف کرنے والوں کی تحریفوں سے دین کو پاک کر کے چلیں گے. ایسے ہی بطلان کی دعوت دینے والوں کے بطلان سے دین کو پاکیزگی اختیار کریں گے. وتأویل الجاہلین، اور جہلا جو دین کی غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں اس سے بھی مسلم معاشرے کو اور دین کو پاکیزگی فراہم کر کے چلیں گے. یہ صفتیں عزیز بھائیوں آپ کے لیے ہیں. آپ کل تک ہمارے بچے تھے، آج ہمارے آپ چھوٹے بھائی ہیں. آپ کو اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو اس مسلک کے اس مشن کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو دنیا کے سامنے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ دنیا آپ سے خوش ہوتی ہے کہ ناراض ہوتی ہے. رب کائنات آپ سے خوش ہے. آپ کے لیے کل سامان یہی ہے، اس کو مہیا کر لیں، اس کے مطابق چلیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی. اور ایک طالب علم، ایک عالم دین، ایک فارغ التحصیل اگر اس بات کا عزم کرتا ہے کہ رب کائنات اس سے راضی ہو جائے تو نہ اس کی نمازیں چھوٹ سکتی ہیں، نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ غلط بیانی کر سکتا ہے، نہ کسی کی توہین کر سکتا ہے. تو آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ عظیم ہیں. اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو پابندیاں ہیں وہ محدود ہیں، لیکن آپ کے لیے پابندیاں دوہری ہیں. آپ کو جس ملک میں زندگی گزارنی ہے اس ملک کے قوانین کو سمجھنا ہے، قوانین کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، قوانین کا احترام کرنا ہے، اور ساتھ میں شریعت اسلامیہ کا جو ضابطہ آپ نے سیکھا ہے اس کی تنفیذ کر کے چلنا ہے. تو یہ دو قوانین کو لے کر کے چلنے والے یہ علماء، یہ طلباء، یہ فارغین
دنیا کی پاکیزہ ترین جماعت ہیں، کیونکہ ان کے یہاں ملک کے لیے بھی احترام ہوتا ہے، وطن کے لیے بھی احترام ہوتا ہے، دین کے لیے بھی احترام ہوتا ہے، اور شرافت اور انسانیت کی جو قدریں یہ پیش کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات کی صراحت کر دینا، میں بحیثیت صدر مجلس کے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ استاد گرامی فضیلت الشیخ عزیز احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ کے ذریعے سے ایک خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ خدشہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی بحیثیت ذمہ دار کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں یہ تعلی کی نسبت سنابل کے فارغین کی جانب اس کی کئی ساری کیفیتیں ہیں۔ ان کیفیتوں کو سمجھ کر کے ہم اس اتہام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارغین میں تواضع ہے، انکساری ہے۔ جزوی طور پر اگر تعلی کی بات کہی جائے تو دنیا کا کوئی بھی ادارہ اس سے پاک نہیں ہو سکتا۔ سب کے یہاں جزوی طور پر ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن بازار میں کام کرنے والے اور ایسے ہی سوشل میڈیا پر علم گلم کوئی بھی چیز پیش کرنے والے کوئی بھی بات پیش کر دیں اور حسد کی بنیاد پر، جرأت کی بنیاد پر ایسے ہی سنابلی طلبہ کے دنیا کے سامنے منہجی بنیادوں پر گفتگو کرنے کی جرأت کی بنیاد پر اگر کوئی تعلی کا اتہام لگاتا ہے تو معاف فرمائیں گے، یہ تعلی نہیں ہے، یہ عین شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ آپ تواضع اختیار کریں، جس کی مخالفت کرتے ہیں منہجی اور علمی بنیادوں پر کریں، نام لینے سے احتراز کریں، لیکن شخصی طور پر اسی شخص کی جس کی فکر کی آپ نے مخالفت کی ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق دوستانہ اور ایسے ہی آپ کا تعلق تواضعانہ انکساری پر مبنی بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کو اپنے تواضع کے ذریعے، اپنے انکساری کے ذریعے آپ دین اور منہج سلف کی جانب کھینچ سکیں۔ آپ اپنے اخلاقیات کے ذریعے اس کے سامنے یہ کردار پیش کر سکیں کہ ہم اگرچہ اس اتہام سے متہم ہو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اور اگر جزوی طور پر یہ چیز موجود ہے تو ہم سب سے پہلے آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے اس سے توبہ کریں۔ جزوی طور پر اگر اس کی مثالیں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ گزارش اور اپیل کریں گے کہ آپ اس سے توبہ کر کے دین کی جانب رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل، جس سے آپ نے فارغ التحصیل ہو کر کے سنابلی ہونے کا لفظ اختیار کیا ہے، آپ نے سنابل کی جانب نسبت کا اختیار حاصل کیا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ سنابلی نسبت شریعت اسلامیہ اور منہج سلف کی نسبت پر غالب نہ ہونے پائے۔ منہج کی نسبت سب سے پاکیزہ نسبت ہے۔ کوئی شخص کسی منہجی بنیاد کی مخالفت کرے، چاہے کسی بھی ادارے کا فارغ التحصیل ہو، اس مخالفت کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس علمی بنیاد کی وجہ سے آپ کے اندر مزید تواضع پیدا ہونا چاہیے، مزید انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ سنابلی نسبت ایک برانڈ بن چکی ہے۔ اس برانڈ کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے احترام کا خیال کریں، اس کے تقاضوں کا خیال کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر قرآن و سنت اور منہج سلف کے ترویج کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ رب کائنات آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔